من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نور چشمی مصطفیٰ داماد احمدی باحیا. نور چشمی مصطفیٰ داماد احمدی باحیا. شاہ غوث کتب کا مخدوم ہے عثمان پاک. شاہ غوث کتب کا مخدوم ہے عثمان پاک. دو دفعہ ہجرت کا صحرا جس کے سر سجے گیا. مولائے عالمین لقب ذوالنورین عثمان پاک. خون سے اپنے لکھی جس نے شریعت کی بقا. خون سے اپنی لکھی جس نے شریعت کی بقا. آیت قرآن پر مسلوب ہے عثمان پاک. نور چشمی مصطفیٰ داماد احمدی باحیا. شاہ غوث کتب کا مخدوم ہے عثمان پاک. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کی قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود محبوب آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال کل کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، رنگ سارے جہاں، سیاح لامکان، والی کون و مکان، رب محبوب دانائے حضور منزہ عن العیوب. رب پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شمع دلیر وقت حبیب جب کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے صحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے.
اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے، بیان کرنے کے بعد خالق کائنات، مالک کائنات سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس مختصر وقت کے اندر بیان کیا جائے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ پھر مکہ کو دیکھا جائے، جہاں صبح و شام کعبۃ اللہ کی زیارت ہوتی ہو، پھر جب ہجرت کر کے بندہ مدینہ چلا جائے اور وہاں پر کعبۃ اللہ نظر نہ آ رہا ہو تو دیوانے کو مچلتے ہیں۔ صحابہ حضور سے بارہا عرض گزار ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ، جب سے ہجرت کر کے آئے ہیں دل بڑا بے چین ہے، بڑا بے قرار ہے، اگر اجازت ہو تو ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں۔ وہ بہاریں پھر اٹھے کہ پہلے روزانہ اٹھا کرتے تھے، تو محبوب کائنات علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تیاری کرو، ہم عمرے کے لیے چلیں گے۔ حضور کا یہ فرمان جاری کرنا تھا کہ 100 200 200 500 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ آج کوئی پیر صاحب، کوئی علامہ صاحب، کوئی مفتی صاحب کہیں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں تو چاہنے والے کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، عمرے کی سعادت آپ کے ساتھ حاصل کریں گے۔ تو جب اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، نبیوں کا امام ہے، حبیب خدا ہے، محبوب کائنات ہے، اور آقا نے اعلان کیا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ صحابہ پیچھے رہ جاتے؟ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آقا کائنات علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ سے تقریباً 9 میل دور ایک جگہ ہے جس کا نام حدیبیہ ہے، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روک دیا گیا کہ آپ مکہ نہیں آ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکے والوں کو خبر دو، ہم تم سے لڑنے کو نہیں آئے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، یہ دیکھو ہمیں احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ محبوب کائنات کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا۔ آقا کائنات نے فرمایا عثمان جاؤ تم میرے سفیر بن کر کے مکے میں پہنچو اور وہاں جا کر ان کو خبر دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کے لیے اجازت دی جائے، مکے میں آنے دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سفیر بن کے مکے میں پہنچے۔ جب مکے میں آپ سرداران قریش کے پاس گئے ہیں، وہ کہنے لگے عثمان اب تم چونکہ آ گئے ہو تو نبی کو تو آنے کی اجازت نہیں، ایسا کرو کعبۃ اللہ سامنے ہے، تم طواف کر لو، یہ لائٹس آن کریں، تم طواف کر لو، حجر اسود موجود ہے، بوسہ دے لو،
مقام ابراہیم ہے، 2 نفل پڑھ لو، صفا مروہ موجود ہے، سعی کر لو، تمہیں اجازت ہے، تم عمرے کے ارکان پورے کر لو، لیکن نبی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگو تم کہتے ہو کہ میں عمرہ کر لوں، میں کعبۃ اللہ کا طواف کر لوں، رب کائنات کی قسم ہے جب تک میرا محبوب پیغمبر نہیں آئے گا میں یہاں رہ کر بھی عمرہ نہیں کروں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حضور کو چھوڑ کر عمرہ کر لوں؟ ادھر صحابہ انتظار میں ہیں کہ عثمان آ کر کے خبر دیں گے۔ کچھ کے منہ سے نکل گیا کہ عثمان کتنا خوش قسمت ہے، ہم یہاں اتنی دور بیٹھے ہیں، عثمان تو وہاں پہ طواف کر رہا ہوگا، عثمان تو زمزم پی رہا ہوگا، عثمان تو وہاں پہ حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوگا۔ کچھ صحابہ نے یہ کلام کیا، یہ بات کی، یہ بات پہنچتے پہنچتے آمنہ کے لال کے پاس بھی پہنچ گئے۔ آقا کائنات علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچ گئی کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان وہاں پہ طواف کر رہے ہوں گے، وہاں پہ حجر اسود کو بوسے دے رہے ہوں گے، عمرہ کے ارکان پورے کر رہے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ایسا مت سوچو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ عثمان میرے بغیر وہاں جا کے عمرہ کر لے۔ اسے کہتے ہیں اعتماد، اسے کہتے ہیں یقین۔ عثمان مکے میں فرما رہے ہیں حضور کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں گا، حضور حدیبیہ کے مقام پہ فرما رہے ہیں کہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ یہ محبت ہے، یہ اعتماد ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بات عرض کی تھی کہ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں یوں ہی نہیں دی جاتی، جس پر اعتماد ہو اسی کو دی جاتی ہیں۔ جوائی اعتماد والا ہوئے نا تو پھر اگر بیٹی ایک فوت ہو جائے تو دوسری بیٹی دیتی جاندی ہے۔ اگر دماد چنگا نہ ہوئے تو بندہ کہندا ہے پہلے بڑی مشکل تھی وسائی سی ہن نہیں دینی۔ اور پھر بیٹی بھی کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی پر یقین تھا کہ حضور نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں دی ہیں۔ اور وہی یقین اور اعتماد یہاں پر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا، عثمان فرما رہے ہیں میں حضور کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ آقا حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں، خبر پھیل گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر پھیلا دی گئی اور خبر حضور تک پہنچ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ میں نے سفیر بنا کے عثمان کو بھیجا تھا، مکے والوں نے اگر میرے سفیر کو شہید کیا ہے تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم اتنی دیر تک واپس نہیں جائیں گے جب تک مکے والوں سے عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لے۔ کون بدلے کی بیعت لے رہا ہے؟ اوے بولو تو صحیح۔ آقا کائنات علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے اور میرے نبی بیعت لے رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے یار کے لیے، اپنے یار کے لیے، اپنے داماد کے لیے۔ حضور نے فرمایا صحابہ اتنی دیر تک ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لیں۔ آقا نے یوں ہاتھ فرمایا، فرمایا صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ 1 2 3 4 500 200 500 1400 صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو ہم تن من دن قربان کر دیں آپ کی ایک آواز پر۔ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ
عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو ہم 1400 صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب توجہ کرنا، تصور میں اس منظر کو لے کے جاؤ، اس منظر پہ جاؤ کہ حضور 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ کسی صحابی کے منہ سے نکل گیا کہ کتنا سہانا منظر ہے، اے کاش آج یہاں عثمان بھی ہوتا۔ توجہ، یہ بات توجہ سے سننا، کسی صحابی کے منہ سے نکل گیا کہ کتنا عظیم منظر ہے کہ حضور بیعت لے رہے ہیں، 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں، اے کاش آج یہاں پہ عثمان بھی ہوتے۔ میرے نبی نے سن لیا، آقا نے فرمایا صحابہ یہ نیچے والا ہاتھ میں محمد کا ہاتھ ہے، اور 1400 صحابہ کے ہاتھ پر میرے نبی نے دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ ہاتھ محمد کا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے۔ آقا نے اپنے دوسرے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ 1400 صحابہ کے ہاتھ کے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے۔ خالق کائنات نے اس منظر کو دیکھا اور رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر یہ اوپر والا ہاتھ آپ کا نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کس کا ہے؟ آقا کا۔ آقا فرماتے ہیں عثمان کا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے نہیں یہ میرا ہے۔ آپ محبت کا اندازہ لگا، حضور فرماتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا، اور اللہ فرماتا ہے نہیں یہ ہاتھ میرا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ حضور عالم الغیب ہیں، حضور کو ہر بات کا علم ہے۔ میں نے کہا ہاں، اللہ نے کائنات کا علم اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ آقا کائنات علیہ السلام کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کائنات کا سارا علم کسی کے پاس ہے تو وہ آمینہ کے لال کے پاس ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر حضور کو سارا علم تھا تو پھر کیا حضور کو پتہ نہیں چلا کہ عثمان تو شہید نہیں ہوئے؟ حضور نے پھر بیعت کیوں لی؟ میں نے کہا اگر تیری بات کو ہی مان لوں تو پھر الزامی جواب یہ ہے کہ حضور نے تو بیعت لی، اللہ نے بھی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تو بیعت کے اندر شامل تو اللہ بھی ہو رہا ہے، کیا اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا؟ کیوں جی؟ بات تو نکتے کی ہے۔ اگر بات حضور پر کرتے ہو کہ حضور کو علم نہیں تھا، حضور نے بیعت لی ہے، تو کیا اللہ کو بھی علم نہیں تھا؟ اللہ بیعت میں شامل ہو رہا تھا۔ یہاں پہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مقام سمجھانا تھا، کائنات کو بتانا تھا کہ جو محبوب کا ہو جاتا ہے محبوب اس کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اب جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت ہو رہی ہے، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب پیغمبر یہ سہانا منظر پیش کر رہے ہیں، اللہ کریم نے قرآن میں اس درخت کا ذکر بھی فرما دیا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں حضور کی نسبت جس سے ہو جائے نا، آقا کی نسبت جس سے ہو جائے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، وہ درخت کیوں نہ ہو قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ اب یہاں میرے نبی بیعت لے رہے ہیں، خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ منظر بیان کیا جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت لی جا رہی، میرے محبوب پیغمبر 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک
تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. خالق کائنات نے فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان پر. اللہ نے رضا کے تمغے دے دیے کن کو؟ ان المؤمنین، جو مومن تھے. پہلا سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کیا. فرمایا اللہ راضی ہو گیا. کن پر راضی ہوا؟ ان المؤمنین، جو مومن لوگ موجود تھے. اس بات سے ثابت ہو گیا وہاں پہ جتنے موجود تھے اللہ فرما رہا ہے وہ سارے کے سارے مومن تھے. وہ 1400 صحابہ کیا تھے؟ آپ آہستہ بولیں کہیں اٹھا کے نہ کوئی لے جائے آپ کو. وہ 1400 صحابہ کون تھے؟ مومن تھے. قرآن کہتا ہے نبی کے سارے یار مومن تھے. آج کوئی کالے دل والا، کالے منہ والا، کالے چنڈے والا، کالے کوڑے والا اٹھ کے کہے میں صحابہ کو جنتی نہیں مانتا. کوئی ایسے کہتا پھرے ہم صحابہ کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں تو نہ من. تیرے نہ منن نال سانو فرق نہیں پیندا. سانو تے قرآن دس لیا ہے کہ سارے مومن سن. قرآن کہتے ہیں لقد رضی اللہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. ان المؤمنین، جو مومن لوگ وہاں موجود تھے. اللہ کہاں پر موجود تھے؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے جن سے میرا نبی بیعت لے رہا تھا. اللہ سب سے راضی ہو گیا. اللہ سب سے راضی ہو گیا جن سے میرا نبی بیعت لے رہا تھا، جن سے بیعت ہو رہی تھی. اللہ نے رضات کے تمغے سجا دیے. اور یہ بیعت کس کے لیے لی گئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. اور عثمان بھی تو وہ ہے نا، سبحان اللہ. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے کر کے آئے، پانی کی قلت ہے. مدینے کا پانی صحابہ کو راس نہ آیا، پیٹ خراب ہو گیا. ایک کنواں بیرے روم آ گئے جس کا پانی میٹھا، جس کا پانی پینے کے قابل ہے. کنویں کا مالک یہودی ہے، پانی مہنگا بیچتا ہے. جب مسلمان جائیں ریٹ اور بڑھا دیتے ہیں. جب یہودی آتے ہیں پانی سستا دیتا ہے، جب مسلمان جاتے ہیں پانی مہنگا دیتا ہے. یہ یہودی ہے کہ جب مسلمان جاتے ہیں تو ریٹ بڑھا دیتا ہے، جب اس کے اپنے یار یہودی آتے ہیں ریٹ کم کر دیتا ہے. اللہ معاف فرمائے آج ایک کام یہودی نہیں اسی آپ کرنے. وہ تو یہودی تھا، مسلمانوں کے لیے ریٹ بڑھا دیتا تھا. ہم مسلمان ہو کے مسلمانوں کے لیے ہر تہوار پہ ریٹ بڑھا دیتے. تو ساڑھے تے اس یہودی جی پھر کی فرق رہا؟ غصہ نہ کرنا، برا محسوس نہ کرنا، پر یہ حقیقت ہے. چاہیے تو یہ کہ جب کوئی تہوار آئے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے چیز کو سستا کر دیں تاکہ لیے آسانی ہو جائے. ہم اس کو مہنگا کر دیتے ہیں تاکہ اور مشکل بڑھ جائے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ مجھے اور سب کو ہدایت عطا فرما دے. وہ پانی مہنگا بیچتا ہے مسلمانوں کو، یہودیوں کو سستا بیچتا ہے. پریشانی تو ہے. صحابہ اکرام کو بڑی ٹینشن ہے کہ پانی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج کون ہے جو کنویں کو خرید کر
مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان اٹھے، جا کر کے یہودی سے ملاقات کی، فرمایا او یہودی میں تیرا کنواں خریدنے آیا ہوں، یہ کنواں مجھے بیچ دیں۔ یہودی کہتے ہیں میں کنواں بیچ تو نہیں سکتا، یہی تو میرا سرمایہ ہے، یہی تو میرا کاروبار ہے۔ حضرت عثمان بھی حکمت و دانائی کے مالک، فرماتے ہیں یہودی ایسا کر تو سارا نہ بیچ، آدھا بیچ دے، ایک دن میری باری ایک دن تیری باری۔ لالچ آیا یہودی کے دل میں، 12,000 درہم میں سودا ہوا، کہنے لگا عثمان ایک دن تم پانی بیچنا، ایک دن میں پانی بیچوں گا۔ اس نے سوچا تھا کہ عثمان مہنگا پانی بیچیں گے، چل میری بھی دیہڑی لگتی رہے گی، میرا بھی کاروبار ودھ جائے گا۔ یہودی کی باری پہلے دن تھی، یہودی نے پانی بیچا اور ریٹ اور بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا ہم تو دو پارٹنر ہو گئے ہیں، رل کے کمائی کریں گے۔ جب اگلا دن ہوا، حضرت عثمان کی باری آئی، صحابہ نے کہا عثمان کیا قیمت ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا جنہ پرنا ہے پانی پر لو۔ عثمان کوئی پیسے نہیں لے گا، جتنا چاہیے لے جاؤ۔ اب مسلمان کیا کرتے؟ جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی 2 دن کا پانی بھر لیتے، اگلے دن یہودی ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہندا، کوئی پانی لے نہیں نہ آندا۔ یہودی تنگ آیا، اس نے پھر حضرت عثمان کو پیغام بھیجا کہ عثمان میرا تے کاروبار مندہ پہ گیا، ٹھپ ہو گیا، انج کرو ادھا باقی بھی تسی لے لو۔ 12,000 درہم پہلے دیے، 8,000 درہم پھر دیے، اور پورا کنواں حضرت عثمان نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر۔ ایک دن نہ کچھ تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے عثمان تیرا کنواں ہے، تو نے 20,000 درہم میں خریدا ہے، ایسا کر کہ 2 گنا قیمت ہم سے لے لے، کنواں ہمیں بیچ دے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میرا سودا اس سے زیادہ پیسوں میں ہوا ہے، یہ بات سمجھنا۔ وہ کہنے لگے اچھا چلو ایسا کرو کہ 3 گنا منافع لے لو، پروفٹ لے لو، لیکن کنواں ہمیں دے دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، سودا اس سے بھی زیادہ کا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے ایسا کرو 4 گنا قیمت لے لو، 5 گنا لے لو، 6 گنا لے لو۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میرا جس کے ساتھ سودا ہوا ہے وہ 10 گنا مجھے قیمت دے رہا ہے۔ یہ تاجر پریشان ہیں، آخر وہ کون ہے جو 10 گنا پروفٹ دے کر کے کنویں کو خرید رہا ہے؟ کہنے لگے عثمان بتا تو صحیح، وہ کون سا تاجر ہے جو تجھے 10 گنا پروفٹ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا اللہ کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے، اللہ کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہو گیا، اللہ کے ساتھ میرا کاروبار ہو گیا، میں نے کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، اللہ جانے میں جانوں اللہ سے 10 گنا پروفٹ خود ہی لے لوں گا۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جہاں پہ یہ کنواں ہے نا بحر روما، ابھی بھی بحر روما وہاں موجود ہے مدینے کے اندر، سعودی گورنمنٹ نے کیا کیا کہ جہاں پہ وہ کنواں تھا وہاں پہ ایک باغ بنایا، کھجوروں کا باغ لگایا، اس باغ سے جو پروفٹ آئی ایک بینک اکاؤنٹ کھولا، اور آج بھی باغ کی کھجوریں بک رہی ہیں مارکیٹ میں، حضرت عثمان کے نام کا آج بھی بینک میں اکاؤنٹ موجود ہے، آج بھی بجلی کا بل حضرت عثمان کے نام پر آتا ہے۔ اس سے سعودی گورنمنٹ نے حضرت عثمان کے نام کا ایک ہوٹل بنایا ہے، اور لاکھوں ریال سالانہ آمدنی ہے، آدھا پیسہ غرباء و مساکین میں تقسیم ہوتا ہے، آدھا پیسہ حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔
کیسا اکاؤنٹ کھلوایا حضرت عثمان نے کہ قیامت تک چلتا رہنا ہے۔ اللہ کرے آپ سارے وہاں چلے جائیں۔ نہیں ایڈی ہولی آمین نال تے ایئرپورٹ تک نہیں پہنچنا آپ وہاں جائیں، یقین کریں میں تو دیکھ کر آیا ہوں کہ مکے میں ویسے بھی پانی کی بڑی قلت ہے، پینے کا پانی اتنا عام نہیں ملتا، تو وہاں پر اکثر جگہ پہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کے نام پر سبیل لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ پانی تقسیم ہو رہا تھا۔ مکے تے مدینے دی ہولی ہولی بولو، ڈر دے ہی بولو۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی، تر دریاؤں تھے کونین دوالی، کونین دوالی، ہر مین چلے جاؤ، اکھی ویکھ کنی سن آؤ، بینارا وچ جوگو گے آزان بلالی، آزان بلالی، آزان بلالی، بو بکر عمر یارو کنے قسمت والے نے۔ ایک ریل ہوتی ہے نا، اس میں قرآن ہوتا ہے، ادھر بھی گتا لکڑی ادھر بھی لکڑی، درمیان میں قرآن ہوتا ہے۔ اب منظر دیکھنا، بو بکر عمر یارو کنے قسمت والے نے، اونا پھلاں دے وچ ستا، اونا پھلاں دے وچ ستا، اس باغ دا مالی، اونا پھلاں دے وچ ستا، اس باغ دا مالی، مکے تے مدینے دی کیا شان۔ اور یہ شعر توجہ کرنا سنیاں دی جان ہے، توجہ نال شعر سننا۔ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، حلالی پتر ماواں دا کدی گلا نہیں کر دے، جڑا ماواں دا گلا کرے حلالی، وہ حلالی نہیں ہوندا جڑا ماں دا ہی گلا کرے۔ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، مومنہ دیاں ماواں نے، حیا کردا اے او بندہ، حیا کردا اے او بندہ، جندا خون حلالی، حیا کردا اے او بندہ، جندا خون حلالی، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر رومہ بھی خرید کے دیا ہے۔ مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ گئی، میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہے کوئی جو مسجد نبوی کو وسیع فرمائے، ساتھ ایک جگہ موجود ہے، کوئی بندہ جگہ خرید کر دے۔ ابھی کوئی اور نہیں اٹھا تھا، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں ہوں جگہ خرید کر لیتا ہوں، 25,000 درہم کے اندر مسجد نبوی کے ساتھ والی جگہ خرید کر حضرت عثمان نے مسجد نبوی کو وسیع فرما دیا۔ جس مسجد کو وسیع کرنے کے لیے حضرت عثمان نے پیسے دیے،
جس کنویں کو خریدنے کے لیے 20,000 درہم حضرت عثمان غنی نے دیے، لیکن آج وہ وقت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ باغی حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے 500 لوگ آئے، کیسے؟ حج کا بہانہ بنا کے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں۔ ادھر سے مدینہ پہنچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ مطالبہ کیا ہے کہ عثمان خلافت چھوڑ دو، یہ سیٹ چھوڑ دو، خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، فرمایا عثمان لوگ تیرے سے چادر چھینیں گے، تم چادر نہ دینا، تم چادر ان کے ہاتھ میں نہ پکڑانا حتیٰ کہ میرے پاس پہنچ جاؤ۔ فرمایا میرے نبی کا حکم ہے، اس چادر سے مراد خلافت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان خلافت نہ چھوڑنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں نے خلافت نہیں چھوڑنی۔ 500 لوگوں نے محاصرہ کیا، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 40 دن پانی بند رہا۔ اللہ، میں تو کہتا ہوں لوگوں، جس کا 3 دن پانی بند رہا وہ بھی مظلوم ہے، اس کی شہادت بھی مظلومانہ ہے، لیکن جس کا 40 دن پانی بند رہا تم اس کی شہادت کو بھول کیوں جاتے ہو؟ اور بھی کنواں بھی وہ جو خود خرید کے وقف کیا ہوا ہے، اس کنویں کا پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا عثمان اجازت ہو ہم ان باغیوں سے جنگ کریں، ان باغیوں سے لڑیں، آپ کے گھر کا محاصرہ توڑیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا علی میں نہیں چاہتا نبی کے شہر مدینہ خون آلود ہو جائے، یہاں خون ریزی ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیجا عثمان میرے پاس شام میں آ جائیں۔ فرمایا امیر معاویہ میں نبی کا شہر چھوڑ نہیں سکتا ہوں، میں نے نبی کا شہر نہیں چھوڑنا۔ ایمان سے دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان سے دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان سے دے موت مدینے کی گلی میں، مدفع میرا سرکار کے قدموں میں بنا دے۔ اللہ یا اللہ۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میں نبی کا شہر مدینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں نبی کے شہر میں خون ریزی بھی برداشت نہیں کر سکتا، میں نہیں چاہتا کہ نبی کے شہر میں مسلمانوں کا خون بہے۔ مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، جاؤ عثمان کے گھر کی رکھوالی کرو، جاؤ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کسی باغی کو دروازے کی جدا تھے، ان کے دل میں آپس میں محبت نہ تھی۔ میں نے کہا اگر صحابہ کے بارے میں اہل بیت اور اہل بیت کے بارے میں صحابہ کے دل میں محبت نہ ہوتی تو مولا علی کبھی بھی حسنین کو عثمان کے گھر کا پہرا دینے کے لیے کھڑا نہ کرتے۔ 500 باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا، حسنین دروازے پہ کھڑے ہیں، کسی کے اندر جرت نہیں ہے
عثمان کے دروازے کی طرف آ جائے، کسی کے اندر جرأت نہیں کہ عثمان کے دروازے کو کھول سکے، کیونکہ شیر کے بیٹے شیر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور شاعر نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، علی کی چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے۔ مولا علی کے ماننے والوں اونچی بولو سبحان اللہ۔ علی کی چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جگہ نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کہ عثمان کا جو رکھے بغض عثمان سے، جو رکھے بغض عثمان سے، علی والے نہیں ہوتے۔ مولا علی کا نام لے کر صحابہ سے بغض پھیلانے والوں، جو صحابہ کا بغض دل میں رکھے، یاد رکھو وہ علی والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ حسنین کریمین دروازے پہ کھڑے ہیں، 40 دن ہو گئے حضرت عثمان کا پانی بند ہے۔ کسی نے سوال کیا، عثمان بھوک اور پیاس کے ساتھ تو 1-2 دن گزارنا مشکل ہوتے ہیں، آپ نے اتنے دن کیسے گزارے؟ فرمایا جب بھوک لگتی ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ 40 دن ہو گئے پانی بند ہے، جمعرات کا دن ہے، حضرت عثمان آرام کر رہے ہیں، خواب میں محبوب بھی آئے، صدیق بھی آئے، عمر فاروق بھی آئے۔ جمعرات کی شب ہے، محبوب کائنات اپنے دونوں یاروں کے ساتھ عثمان کی خواب میں آئے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے کہا عثمان جلدی آ، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کی خوشخبری تو حضور نے پہلے ہی دے دی تھی۔ غالباً یہ حدیث میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کی تھی، جب احد پہاڑ پہ بیٹھ کر حضور نے فرمایا تھا اے احد پہاڑ ہلنا، تجھے نہیں پتا تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور صدیق کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا عثمان آ جا، تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ صدیق بھی ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں۔ جمعے کا دن ہوا، عصر کا وقت ہے، 4 باغی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، کیونکہ دروازے پر شیروں کا پہرا تھا، دروازے تک آ نہیں سکتے تھے، دیوار پھلانگ کر اندر گئے، حضرت عثمان پر حملہ کیا، حضرت عثمان پہ وار کیا، آپ کی زوجہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ہاتھ کیا، آپ کی انگلیاں کٹ گئی، حضرت عثمان پر وار کر کے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، اور سامنے قرآن کھلے، اس طرح قرآن پڑھے، حضرت عثمان کا خون نکلا اور خون نکل کر قرآن پہ گر گیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کسی کی شہادت کی گواہی بدل کا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی عہد کا مقام دے گا، کسی
شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد کا منبر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ عثمان تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا، تیری شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو بندہ جس حال میں دنیا سے جاتا ہے بروز قیامت اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت عثمان قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آخری صفحہ ہے پہلے پارے کا، وہاں پہ لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اس کا معنی ہے اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اور حضرت عثمان کے خون کا قطرہ اس لفظ پر گرا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور عثمان کا قطرہ اس لفظ پر گر کے بتا رہا ہے کہ عثمان پریشان نہ ہونا، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی قربانیاں دے کر ہم تک دین کو پہنچایا ہے، اسلام کو پہنچایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔